ویلکم بیک ناظرین، اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہم بجٹ کی اونچی اڑان کے حوالے سے. بجٹ جو ہے اپنی اڑان جو ہے وہ تھام ہی نہیں رہا ہے. سر کیا کہیں گے؟ ڈالر جو ہے، بجٹ کی بات کر رہی ہوں میں، سوری، ڈالر جو ہے اس کی اونچی اڑان جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے ہم سب کے سامنے. کیا لگتا ہے روپے کی قدر میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے؟ میں اتنا اقتصادی طور پہ ماہر تو نہیں ہوں، لیکن جو ماہرین کی گفتگو سنتا ہوں یا جو تھوڑا بہت پڑھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ڈالر کی کنزمپشن ہے وہ سر مطلب ایک دم سے ڈالر مطلب بہت اوپر جاتا جا رہا ہے. میں بتا رہا ہوں 5 یا 6 ملین ڈالرز جو سرکولیٹ ہوتا ہے. اب جتنا خوف اور ہراس پھیلا دیا گیا ہے، کون بے وقوفی ہوگا جو اس وقت اسٹیٹ بینک میں جا کے $1,00,000 2 لاکھ کی چوری کرنا شروع کر دے گا. اب صرف کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس ٹوٹل جو بجٹ یا جو ریزرو پڑے ہوئے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس مثالیں $8 ارب پڑے ہوئے ہیں. تو پہلے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ 5 سے 6 ارب ڈالر کس کے پاس ہوتے تھے؟ پرائیویٹ بینک، جیسے یونائٹڈ بینک، دوسری بینکیں ہوئی ہماری جو نئی بینکیں کھلی ہے. لیکن اب کیا ہوا ہے، ان کے پاس $8 ارب ہو گئے اور پاکستان کے پاس بھی جیسے $6 ارب یا $7 ارب. اسٹیٹ بینک کا جو ڈالر کا ذخیرہ ہے وہ کم ہو گیا ہے، پرائیویٹ کا بڑھ گیا ہے. تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ ڈالرز کہاں جا رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک شٹ اپ کال دی گئی یا اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا تو ڈالر 5 روپے نیچے کیسے آ گیا. اور آپ یقین کریں کہ یہ ڈالر اب نیچے ہی رہے گا. میرا جو اندازہ ہے، کیونکہ جو ہم نے قرضہ لوٹانا تھا قسطوں کی شکل کے اندر، وہ یہ مہینہ ہے اور یہ مہینہ اینڈ ہوتے ہی ہمارے پاس ریزرو اپنی جگہ پہ جم جائیں گے. یعنی جب آپ نے اپنی گاڑی کی قسطیں دینی ہوں تو گھر کی الماری میں سے تو پیسے جائیں گے نا، لیکن جب وہ قسط دے دی جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی آمدنی شروع ہوگی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پیسے واپس جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ریسیشن، ڈپریشنز آتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں پھر اکانومی بوم کرتی ہے، کیونکہ اسٹیپ ایسے ہیں جس نے اکانومی کو ایک دفعہ شرنک کر کے سلو ڈاؤن تو کیا ہے، لیکن یہ اکانومی پھیلے گی ضرور، میرا یہ یقین ہے. کیونکہ مجھے پرویز مشرف جنرل صاحب کا وہ دور یاد ہے اچھی طرح. اس وقت بھی پوری اکانومی شرنک ہو کے ریسیشن کی طرف چلی گئی تھی، لیکن وہاں پہ رک گیا تھا. اب یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ 120 گز کا پلاٹ بھی نہیں خرید پائے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے افراد کے لیے. اب یہ نہیں ہوگا کہ جی 120 گز کا پلاٹ بھی اگر آپ نیچے ڈاؤن سٹی چلے جائیں تب بھی 80 لاکھ کا، 90 لاکھ کا. بھائی غریب آدمی جس نے پینشن بڑی مشکل سے 25-30 لاکھ روپے لی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے گھر بھی لے کے نہ دے سکے گا. تو بیسک یہ پروپاگنڈا ہے. میں اسے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پروپاگنڈا دوسرے کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو گاڑی چلی ہے نا ابھی ہماری، اس کو اسٹاپ کر کے واپس اسی گاڑی کو چلایا جائے جس کے اندر غریب زندگی بھر پستا ہی رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو 10 مہینے ہوئے ہیں نا آئے ہوئے، جی سر، 71-72 سال میں، 70 سال میں کیا کسی کسان کے بیٹے کو زمیندار بنایا اس سسٹم نے؟ کیا کسی مزدور کے بیٹے کو آجر بنایا کسی نے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ڈیٹیریشن اینڈ مزید ڈیٹیریشن جاری ہے اکانومی کی طرف، خاص طور پہ پور. کلین ڈرنکنگ واٹر اگر آپ کسی قوم کو نہ دے پائیں اور اس کے بعد کہیں کہ وی آر ڈیموکریٹک لیڈر، آپ ہسپتال کی فیسلٹیز نہیں دے، ایڈز آپ کے سامنے کہاں سے کہاں. سر تعلیم کا معیار آپ دیکھ لیں، آپ ہسپتال کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پہلے تعلیم سے بھی کوکب صحت ہے نا. بالکل. پہلے زندگی کی ضمانت کے طور پہ پاکستان بنا تھا نا. قائد اعظم نے کہا کہ ہندو اکثریت مسلمانوں کو، جو آج ان کے کہے ہوئے لفظ ثابت ہو رہے ہیں کہ انڈیا میں جو مسلمانوں کا کیا حال ہے، اگر ہم بھی ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. یعنی پہلے آپ ایک پاور کہلاتی ہے اپنا نیچرل پاور، قدرت کی طرف سے زندگی کی، کہ آپ کو زندہ رکھنا ہے کسی بھی قیمت پر. اس کے بعد میں آ جاتی ہے پانی، گھر، صحت. یہ 4-5 بیسک فیسلٹیز جو سیکنڈ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار تو آپ نے پڑھی ہے، دیکھی ٹھیک ہے، یعنی یورپ پورا ڈسٹروائے ہو گیا. 10 سال میں ایسا کیا تھا اس کے پاس؟ صحیح.
یعنی ان کے اندر ایک ری بلڈنگ کا جذبہ تھا. تو میں عموماً وہ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سائمہ پیدا آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا. یعنی زلزلے سے ہم نکلے 2005 کے زلزلے سے آج کہاں پہ کھڑے ہوئے. آزاد کشمیر دوبارہ ری بلڈ ہو گیا, ناردرن ایریا, اور 25 لاکھ کے قریب کہہ رہے لوگ ٹورزم پہ آئے. عمران خان اور کچھ کریں نہ کریں لیکن ٹورزم کو اس مقام پہ لے جائیں گے کہ ٹرکی کی طرح $40 ارب ملنا شروع ہو جائیں گے ہر سال. صحیح. اچھا سر, تاجر ہم دیکھ رہے ہیں, تاجر برادری جو ہے علیحدہ سے ہمیں ناراض نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ صبح آرڈر نکلتے ہیں شام کو واپس لے لیتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ وہ ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے. دیکھیں اسی کو اکنامک انسٹیبلٹی کہتے ہیں. آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنے نہیں دے رہے, اکنامک اسٹیبلٹی کی کوشش کیجیے. کنفیوژن کا شکار تو نہیں ہے؟ نو ناٹ ایٹ آل. میں جو سمجھ رہا, دیکھیں میرے پہلے کی بھی تجزیہ آپ نکالیں اس میں اور آج کے تجزیے میں فرق نظر آ رہا ہے. ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو اگر آپ اس وقت ڈسٹرب کریں گے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نہ کرے یہ نظام ہی بیٹھ جائے پورا. کیونکہ پاکستان کے جو ریئل ڈیفینڈر ہیں وہ پاکستان کو برباد ہونے نہیں دیں گے. یہ ان سب کی خام خیالی ہے. لہٰذا سب کی کوشش ہے کہ یہ پہیا جو ہے چلتا رہے, ڈیموکریٹک پہیا جو ہے چلتا رہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک کنگال ہوتا جائے اور پہیا چلتا رہے. وہ پہیے کو چلا بھی رہے, تھوڑا سلو تو ہوا اکنامک پہیا, لیکن ان لوگوں سے ان کی جان چھٹ گئی. وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کانسٹیٹیوشن بھی باہر رہے جو کہ ہمارے پہ انٹرنیشنل دباؤ ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی قانون آئین کیا ہے, ایک دستاویز ہے چند آئیڈینٹیوں کے بیچ کے اندر جو آئیڈینٹیز کہلاتی ہیں کہ ہم آپس میں مل کر اس ملک کو چلائیں گے. بالکل. جب آپ اس دستاویز کو ایک طرف اٹھا کر پھینک دیتے ہیں تو انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے وہ شیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے آئین بھی بحال ہے. آپ اس گورنمنٹ کو چلنے دیں, 2 سال 2.5 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ عمران خان وہ کام نہیں کر رہے ہیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. تھوڑا صبر تو کریں. اچھا سر, 25 جولائی کو جو ہے یوم سیاہ منانے کا جو ہے اپوزیشن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے, تو کیا کہتے ہیں عوام اس میں ساتھ دے گی؟ مجھے وہ پرانا دور یاد آ رہا ہے نا پرویز مشرف صاحب کا. ایک ایم این اے پر ظفر اللہ جمالی صاحب نے اپنی گورنمنٹ بنائی تھی, ٹھیک ہے. یہ چیختے رہے, چلاتے رہے, لیکن 5 سال انہوں نے پورے کیے اور اس میں وہ 3 وزیر اعظم بھی چینج ہو گئے. ان ہاؤس آپ چینج لانا چاہتے ہو, آپ اپنے بندے توڑو, ڈیموکریسی ہے, آپ ان کے بندے توڑ لو. عمران خان کے ابھی بھی کتنے نے ووٹ دیا انہیں, 172 پر وزیر اعظم بنیں گے. 178 ووٹ ملے, مانا 178 ملے, تو 6 کا ہی ڈیفرنس آ رہا ہے نا. آپ میں ہمت ہے تو انہیں توڑ لیں, لیکن پورے ملک کو آپ اگر ہائی جیک کریں گے تو اس کی اجازت تھوڑی دی جائے گی. یعنی آپ سڑکیں بند کروائیں گے. عوام آپ کے اگر ساتھ ہوتے تو آپ کی اریسٹ اور آپ کی گرفتاری کے وقت ہی وہ نکل جاتے کہ جی ہمارے لیڈروں کے ساتھ بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. اب آپ اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں, اے سیز بھی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر قسم کی فیسلٹیز ہے. تو بھیا یہ 1.5 سال جب اقتدار کے 5 سال ایوانوں میں آپ بیٹھتے ہیں اور کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں تو سیاستدان کا تو فرض بنتا ہے. میں کیوں نہیں جانا چاہتا ہوں سیاست میں, اسی لیے کہ بھائی سیاست کے اندر اگر ریل ہے, مثال دیتے ہیں ہمارے دیہات کے اندر کہ اگر ریل ہے تو پھر جیل بھی ہے. اگر جیل کی if you are prepared to go to jail تو پھر آپ سیاست میں آئے. تو وہ تو کہتے ہیں نا سیاستدان تو جیل ہمارا دوسرا گھر ہے, جیل کو تو وہ دوسرا گھر کہتے ہیں. یوم سیاہ نہ منائے, پھر صبر کریں کچھ عرصے. میں نے کہا نا 6 مہینے 8 مہینے 1 سال کہ یہ میں تو کہہ رہا ہوں صبر ہی تو نہیں ہے سر, صبر ہی کا تو دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے. تو پھر آپ بھی سمجھدار ہیں, عوام بھی سمجھدار ہیں, میں بھی سمجھدار ہوں کہ اقتدار چاہیے ایٹ اینی کاسٹ, کم واٹ میں. ہمیں کچھ نہ بولا جائے. بھائی کیسے نہیں بولا جائے, چارج شیٹ بتا رہی ہے آپ. تو سر عوام آپ کو کیا لگتا ہے, ہم عوام کیا ساتھ دے گی؟ عوام کو دیکھیں اس مہنگائی سے بہت اثر پڑا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ عمران خان کے اس قدم کے بعد شاید کچھ سایہ ریلیف مل جائے, لیکن ان سے یہ امید نہیں تھی. لیکن سر ہماری عوام بھی تو بیچاری اتنی تھک چکی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی انہیں اچھی امید دلاتا ہے تو وہ اسی کی طرف گامزن ہو جاتی ہے. میں عوام کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ عوام کو یہ کہ دیکھیں نا, حوصلہ
میں بھی تو چینی خرید کے سر آیا ہوں عوام اتنے زمانے سے اتنی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ صبر اور برداشت رکھے ہوئی ہیں. پھر میں وہی بات کہوں گا کہ عوام نے کہا تھا ان کو 4 دفعہ منتخب کرو. جب ڈھول بجتا ہے الیکشن کمپین کے دوران تو آپ ناچنے کیوں لگ جاتے ہو؟ آپ یہ نہیں دیکھتے ہو میری جھوپڑ پٹی میں کتنے مٹکے آئے ہیں گھر میں؟ صحیح. عام کامن آدمی جو ہے وہ بھی تو سوچے نا. ہیپاٹائٹس کیا عمران خان لے کے آیا؟ بنیادی چیز یہ کہ آپ جب جس کو آپ نے گاڑی کی چابی دی ہے اس نے آپ کی گاڑی کو بجا دیا پوری طرح سے, تباہ ہو گئی ہے, آپ اس کو دوبارہ چابی دے رہے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ صحیح بات ہے. تو عوام کو بھی یہ سوچنا ضرور چاہیے تھا کہ جس حکومت نے ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا, اگر ریلیف کون سا انہیں ملا پتہ ہے پاکستان کو, کہ آپ قرضے لیتے جائیں اور انہیں بھی دیں کچھ اور کچھ لے جاتے ہیں ہم. تو بھئی جب قرضے لے لے کے کوئی گھر چلے گا تو آخر جو قرض دینے والے ہیں وہ ایک دن آپ سے پیسے واپس بھی تو لیں گے نا. پھر وہ واپس پیسے دیتے ہوئے کیا ہوگا؟ یہ بتا دیں کہ یا تو 93-94 ارب ڈالر نہیں لیے گئے, اگر لیے گئے تو بھائی ہمیں یہ صرف بتا دیا جائے کہ وہ لگے کہاں پر, اس سے بنا کیا کیا, اس سے عوام کو کیا ریلیف ملا, کتنے ہاسپٹلز آپ نے بنا دیے, کتنے شہروں کے اندر آپ یہ سر اپنا علاج کرانے تو یہ لوگ باہر آتے ہیں. K4 کا منصوبہ سامنے ہے نا کہ عوام نے کیا قصور کیا ہے. صوبائی حکومت کہتی ہے کہ جی فیڈرل حکومت بجٹ نہیں دے رہی ہے, فیڈرل حکومت کہہ رہی ہے صوبائی حکومت نہیں دے رہی ہے. اچھا یہ دونوں جب ہٹ جائیں تو لوکل گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. تو تباہ کون ہوا ہے؟ کراچی کی عوام نا. بالکل. یعنی جو 90% بجٹ کے اندر اپنا اضافہ دلواتی ہے سندھ کے, اور 60-70% فیڈرل کے بجٹ میں آپ انہیں کیا دے رہے ہیں. یہ ذاتی جنگوں کا وقت نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آل اسٹیک ہولڈر, چیف جسٹس آف پاکستان موجودہ جو ہمارے محترم ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں اور بیٹھ کر ٹاکس کریں. ملک بہت ہی بحران کا شکار ہے. اگر آپ ٹاکس نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اور مزید تباہی کی طرف جائیں گے. سر ہم اس پہ بھی بات کریں گے لیکن یہاں لیں گے ایک بریک, تو پھر اپوزیشن اور حکومت میں جو کشیدگی چل رہی ہے اس پر بھی ہم بریک پہ واپس آنے پہ بات کریں گے. تو ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک.